صل على محمد وآل محمد اللهم صل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب لوگ کہنے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے معزز و مکرم عزیز دوستو، دینی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور اس مالک کائنات کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اسلام جیسی عظیم الشان نعمت اور دولت سے سرفراز فرمایا ہے. ہاں، اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے. اللہ جسے چاہیں اسے ہدایت دیتے ہیں، اور اس کفر اور شرک اور نفاق اور خدا کے انکار کے دور میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا، مسلمان ہو کر زندگی گزارنا اور مسلمان ہونے کی حالت میں موت آ جانا، یہ اللہ کا خصوصی فضل اور انعام ہے. اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدردانی کرنے کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا. بولو صحیح ہے؟ کس نے پیدا کیا ہم سب کو؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، پوری کائنات کے سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اللہ خالق ہیں، ہم مخلوق ہیں. اللہ ہمارا بنانے والا ہے، اللہ نے ہم سب کو بنایا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا اور اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ انسانوں یاد رکھو یہ پوری کائنات تمہارے لیے ہے لیکن یاد رکھو تم میرے لیے. لہذا پوری کائنات کی ساری چیزیں جو تم کو نظر آ رہی ہیں اور وہ چیزیں جو تم کو نظر نہیں آ رہی ہیں وہ سب کے سب میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں. یہ آسمان کی چھت تمہاری طرف سے کسی محنت اور کوشش کے بغیر برابر سرابر کھڑا رہے گا. اس میں ریپیرنگ کرنے کی اس میں کسی طرح سے کوئی مینٹیننس خرچ وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. یہ ہوائیں اس وقت تک چلتی رہیں گی جب تک کہ ایک مومن بندہ اس دنیا کے اندر موجود رہے گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پوری کائنات کی ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں لیکن یاد رکھو کہ تم کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. اور سنو میرا حکم ہے کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھو. میرا حکم ہے کہ سال بھر میں 1 مرتبہ روزہ رکھو. میرا حکم ہے جس مال کو دولت کو تم محنت سے کماتے ہو مائنڈ لگاتے ہو خوب دوڑ دھوپ کرتے ہو اور کماتے ہو یاد رکھو اس میں سے زکوٰۃ میں نے فرض کی ہے. اور یاد رکھو کہ تمہاری جان تمہارا جیون تمہارے زندگی کی جو رمق ہے اور روح ہے وہ میری دی ہوئی ہے. یاد رکھو اصل تو ہونا یہ چاہیے کہ جو میں نے زندگی تم کو دی جو جسم تم کو میں نے دیا جو زندگی کی چیزیں تم کو میں نے عطا کی اصل تو یہ ہے کہ تم وہ میری راہ میں قربان کرو. اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو اپنی اولاد کا نذرانہ پیش کرو. لیکن یاد رکھو میرا یہ نظام نہیں میرا یہ سسٹم نہیں. میں نے اس کی جگہ تم کو ایک آپشن دے دیا ہے. اور یاد رکھو کہ جب حج کے ایام آئیں گے قربانی کے ایام آئیں گے ذی الحجہ کا مہینہ آئے گا تو 10 ذی الحجہ 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کو تم کو ایک عمل کرنا ہے جس کا نام قربانی ہے. یہ قربانی مومن کے اوپر واجب ہے. ایسا مومن جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے لیکن ایسا مومن بھی کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو 7.5 تولہ سونا ہو یا ان کے بقدر تجارت کا سامان ہو یا زائد سامان گھر میں پڑا ہو ایسے آدمی کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے. زکوٰۃ میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے. زکوٰۃ کے لیے تو سال بھی گزرنا ضروری ہے. زکوٰۃ کے لیے تو تجارت کا سامان بھی ہونا ضروری ہے لیکن قربانی واجب ہونے کے لیے تجارت کا سامان ہونا ضروری نہیں ہے. گھر میں زائد سامان رکھا ہے اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے. 52.5 تولہ چاندی 7.5 تولہ سونا یا اس کے بقدر تجارت کا سامان یا کیش پیسے یا ضرورت سے زائد سامان ہو اس کے اوپر قربانی کیا ہو جاتی ہے بولو واجب ہو جاتی ہے. قربانی کے لیے پورا بکرا حلال کرنا ضروری نہیں ہے. کیا آپ 20,000 25,000 50,000 1 لاکھ کا بکرا خریدیں؟ نہیں. ایک حصہ لے کر بھی اپنی قربانی کا وجوب اپنے آپ سے آپ ثابت کر سکتے ہیں. آپ کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی فلاں صاحب جو ہے 50,000 کا بکرا لے کر آئے ہیں. اللہ نے دیکھ لیا خلاص ہو گئی بات. آپ نے چپکے سے حصہ دے دیا آپ کی طرف سے حصہ ادا ہو گیا آپ کی طرف سے قربانی ادا ہو گئی خلاص ہو گیا. بات سمجھ میں آئی نہیں؟ تو قربانی واجب ہے اس کو جاننا ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اصل تو یہ تھا غور سے سننا اصل تو یہ تھا کہ اللہ نے مجھے جان دی ہے. صحیح ہے؟ کس کی جان ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے. میری اولاد کی جان کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے. اصل تو یہ تھا کہ میں اپنے معصوم بچوں کی قربانی پیش کرتا جیسے کہ خلیل اللہ علیہ السلام حضرت ابراہیم نے اپنے معصوم بچے حضرت بولو اپنے معصوم بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بولو دی تھی ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ ان کی اولاد کے حلق پر چھری نہ چلے. لیکن ابراہیم نے جو خواب میں دیکھا
اسماعیل کو بیان کیا علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب دیکھا، دوسری رات پھر یہی خواب دیکھا کہ وہ اپنے بچے کے حلق پر چھری چلا رہے ہیں، تیسری رات پھر یہی خواب دیکھا کہ وہ اپنے بچے کے حلق پر چھری چلا رہے ہیں۔ ان کو یقین ہو گیا کہ میرے مالک کا میرے لیے کچھ اور ہی تقاضا ہے، میری مالک کا میرے لیے کچھ اور ہی مطالبہ ہے۔ ایک اولاد جو کہ ان کو دی گئی تھی بڑی پیاری تھی، ننھی سی تھی، معصوم تھی، بس اب وہ چلنے لگا تھا، بچہ چلنے لگا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم تو اپنے بیٹے کو میرے راہ میں قربان کر دیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ باپ نے جب یہ خواب دیکھا تو ضروری تھا کہ بیٹے کے سامنے اس کا تذکرہ کرے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے معصوم بیٹے کے سامنے اس کا تذکرہ کیا اور کہنے لگا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے معصوم بچے سے کہا کہ پیارے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں چھری ہے اور تیرا گلا ہے، میں اپنی چھری کو اپنے ہاتھ سے تیرے گلے پر پھیر رہا ہوں اور تجھے راہ خدا میں قربان کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے؟ بیٹا بھی کیسا بیٹا تھا، بڑا اطاعتشار بیٹا تھا، باپ کا فرما بردار بیٹا تھا، اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینے والا بیٹا تھا، آج کل کی طرح نوجوان نہیں تھا کہ ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا اور اللہ کا حکم نہیں مانتا، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع اور پیروی نہیں کرتا۔ وہ معصوم بچہ تھا لیکن اللہ کے نبی کا بیٹا تھا۔ کہنے لگا کہ ابا جی آپ جو یہ دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ ابو جی آپ جو خواب میں دیکھ رہے ہیں وہ آپ کر گزریے، آپ مجھے جیسا دیکھ رہے ہیں، جیسا مجھے کرنا چاہیے میں ویسا ہی کروں گا، آپ مجھے صابرین اور سچوں میں سے پائیں گے۔ اللہ اکبر، ہے نا؟ اللہ کا حکم ہوا، ابراہیم علیہ السلام تیار ہوئے، اسماعیل علیہ السلام تیار ہوئے، باپ بیٹے دونوں جا رہے ہیں، بیچ میں ایک پورا لمبا واقعہ ہے، میں اس کو حذف کرتا ہوں، وہاں پر جا کر لٹا دیتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کے گردن پر چھری پھیرنے لگتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ کا منشا یہ نہیں تھا کہ اسماعیل کو ذبح کیا جائے، اللہ کا منشا یہ تھا کہ ابراہیم کے دل میں کیا ہے، میری حکم کی پیروی کتنی کرتا ہے، اسماعیل میرے حکم کو کتنا مانتا ہے، یہ میرے آرڈر کے سامنے سلنڈر ہو جاتے ہیں یا نہیں، میرے حکم کو یہ مانتے ہیں یا نہیں، میرے حکم کو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ کو صرف اتنا دیکھنا تھا، آسمان کی چھت نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہا ہو۔ اللہ اکبر، باپ چھری چلا رہا ہے، بیٹے کا گلا سامنے رکھا ہوا ہے اور اس پر چھری چلنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ نے باپ اور بیٹے کی دونوں کے جذبے کو دیکھ لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، میں تمہارے بچے کی قربانی نہیں چاہتا ہوں، میں تو تمہارے جذبے کی قربانی دیکھنا چاہتا تھا، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا اور اب تم کو اپنا بچہ نہیں بلکہ میرے پاس سے بھیجا ہوا جنت کا مینڈا ذبح کرنا ہے نا؟ اچھا ہوا وہ اسماعیل علیہ السلام ذبح نہ ہوئے، ورنہ ہر سال اپنے کو ایک بچہ بولو قربان کرنا پڑتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو آزماتے ہیں، اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے دینی بھائیوں، قربانی کو دل سے کرو۔ کیسے کرو؟ دل سے، خوشی سے کرو،
لوگوں کو کہنے میں مت آؤ کہ یار یہ خون بہاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو دیگر دھرموں میں قربانی اور بلی کے کیا کیا نظریے اور کیا کیا ان کے یہاں طریقے چلے آ رہے ہیں وہ سب کھولوں گا، تو آپ کا دماغ ابھی واضح ہو جائے گا۔ اس لیے لوگوں کو کہنے میں مت آؤ، یہ عبادت ہے، ہاں اس کو ہم دل سے اور خوشی سے کریں گے، یہ میرے مذہب کا حصہ ہے، میں اس میں آزاد ہوں، میرا ملک اس کی اجازت دیتا میں کروں گا۔ آقا دو جہاں فخر رسول سرور کائنات احمد مصطفیٰ، بولو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام موجود ہیں۔ صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے آقا دو جہاں یہ قربانی کیا چیز ہے، یعنی ہم قربانی کیوں کرتے ہیں، ہمیں قربانی کرنے کا آرڈر کیوں دیا گیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کا طریقہ ہے۔ صحابہ نے اگلا اسٹیپ سوال کا پوچھ لیا اور کہنے لگے، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے آقا دو جہاں آگے یہ بھی تو بتا دیجئے کہ اس قربانی کرنے میں ہم کو کیا ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بال کے بدلے میں تم کو 10 نیکی ملے گی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے پوچھا کہ بعض جانور ایسے ہیں کہ اس میں بال نہیں ہوتے بلکہ اس میں کیا ہوتی ہے، اس میں روح ہوتا ہے، روح ہوتا ہے، اس میں جو ہے مخصوص قسم کے کچھ بال ہوتے ہیں، مخصوص قسم کی چیزیں ہوتی ہے، صوف ہوتا ہے، تو اس میں کیا حکم ہے؟ صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بھی بال کے ہی حکم ہے، ان کے بال کے بدلے میں بھی تم کو نیکی ملے گی۔ اللہ اکبر۔ لہذا یہ عبادت ہے، ہمارا اسلام کا حکم ہے، اللہ نے کہا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے اس عمل کو اچھے سے کریں گے۔ ہاں لیکن یاد رکھو اس عمل کو کرنے میں کچھ قاعدے ہیں، قانون ہیں، طریقے ہیں، ان کا لحاظ کرو، ان کو سیکھو سمجھو اور پھر عمل کرو، ہے نا۔ جانور کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے جب ذبح کرے، تو یہ سب اصول سکھائے ہیں۔ آپ ذبح کر لے تو گندگی ادھر ادھر پھیرنا نہیں ہے نا۔ ہم مسلمانوں کا مسئلہ بھی عجیب ہے، جانور کی چیزوں کو یہیں پھینک دیتے ہیں۔ کہیں سینگ مل رہا ہے، ابھی دیکھو جب آئیں گے تو اللہ حفاظت کرے، مجھے پتہ نہیں یہاں کا تو، لیکن میں جاتا رہتا ہوں، دیکھتا ہوں تو ہمارے یہاں روڈ پر چیزیں مل جاتی ہیں، کوئی خون پھینک رہا ہے، کوئی گندگی پھینک رہا ہے، کوئی سینگ پھینک رہا ہے، کوئی یہ پھینک رہا ہے، کوئی یہ پھینک رہا ہے، کسی کا کوا اٹھا کر لے گیا روڈ پر پھینک دیا، صحیح نہیں۔ ہماری چیزوں کو ہم سیف رکھیں اور ان کو زمین میں گاڑ دیں، دفن کر دیں، یا کسی ایسی جگہ پھینک دیں جو بہت دور ہو، وہاں سے اس کے اثرات ہمارے یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ گندگی، خون، پیٹ کے اندر کی گندگیاں، یہ سب چیزوں کو دفن کرنا اور دور پھینکنا، اور صاف صفائی کا پورا اہتمام پورے ہمارے علاقے میں ہونا چاہیے، پورے ہمارے علاقے میں۔ یہ پیغام میں آپ سب کو دے رہا ہوں، آپ جہاں تک ہو سکے اس پیغام کو عام کیجیے۔ صفائی ستھرائی ایمان کا حصہ ہے، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں اور صفائی ستھرائی کا پورا اہتمام کریں، اور اپنی قربانیوں کو پورے یقین، اعتماد اور خوش دلی کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کریں۔ دکھاوا نہیں کرنا چاہیے، ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا۔ اور سنو مسلمانوں، تم جب جانور کو ذبح کرتے ہو، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، جس جانور کو تم نے ذبح کیا ہے اس کا خون اللہ تک نہیں پہنچتا، وَلَا دِمَاؤُهَا، اور نہیں اس کا خون پہنچتا ہے، تو پھر پہنچتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن تمہارے دل کی نیت اور تقوی اللہ تک پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اہتمام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سبوں کو قربانی کے احکام، اس کے مسائل، اس کی ضروری چیزیں جان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک میسج دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ جو 10 راتیں ہیں نا، ابھی جب سے چاند دکھائی دیا، بہت قیمتی ہیں، غور سے سننا، عمل کرنا۔
یہ 10 راتیں بہت قیمتی ہیں، اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے، والعشر والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین لکھتے ہیں یہاں پر عشر سے مراد یہی 10 راتیں جو بھی چل رہی ہیں، بہت قیمتی ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، احادیث میں آتا ہے کہ اس کی ہر رات کا ثواب ایسا ہے جیسے شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اس لیے ان راتوں کو غنیمت جانیں اور خوب عبادت کریں، اس میں عبادت کا اہتمام کریں، تسبیح پڑھیں، ہے نا، سبحان اللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے، اللہ اکبر پڑھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھیں، تحلیل پڑھیں، ٹھیک ہے، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، نفل نمازیں پڑھیں، خوب عبادت کریں، دعائیں مانگیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، تلاوت کریں، جتنی عبادتیں ہو سکتی ہیں وہ سب ان دنوں میں کرنی چاہیے۔ رمضان کے بعد سب سے فضیلت والے یہ 10 دن ہیں، بہت قیمتی دن ہیں، اس میں ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اگر کوئی راہ خدا میں لڑائی کے لیے نکلے اور وہ وہاں پر شہید ہو جائے تو بھی یہ عبادت کرنے والے کا ثواب اس سے بھی بڑا ہوا حدیث میں بیان کیا گیا ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے اس کو غنیمت جانیں، یہ چند دن باقی ہے، اس کا اہتمام کریں۔ اور یہ آخری بات، جو عرفہ ہے یعنی عید سے پہلے کا دن، یعنی ہمارے لیے نیکسٹ جمعہ جو آئے گا وہ عرفہ ہوگا کیونکہ سنیچر کو عید ہے، اس دن کے روزے کا خصوصی اہتمام کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ عرفے کے دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔